Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Shahid Skandar Mirza and I will teach you English grammar. Before starting, please subscribe this channel so that you can get the video updates regularly. So let's start. A complete sentence contains both subject and verb, and it also makes a sense on its own. Every sentence must have a subject which usually appears in the start. ایک سینٹینس یا جملہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک تو ورب اور سبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک اپنا واضح مفہوم ہوتا ہے. جب آپ ایک سینٹینس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا مطلب بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ مثال نمبر 1 ہے کہ علی ورکس ان اے فیکٹری. علی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے تو ہمیں بڑی آسانی سے پتہ چل رہا ہے. وی آر جسٹ فائنڈنگ دس فیکٹ دیٹ اٹ از ویری کلیئر دیٹ علی ورکس ان اے فیکٹری کہ علی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے. ہمیں اس کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طرح دوسری مثال ہے کہ علی فلائز کائٹ. علی پتنگ اڑاتا ہے اور یہ بھی ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے. اور اس کے اندر علی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے جبکہ پہلی والی اگزامپل میں جو ورب ہے وہ اس کے اندر موجود ہے جو کہ ورک کرنا ہے یعنی کام کرنا ہے. اسی طرح دوسری مثال میں بھی علی سبجیکٹ کے طور پہ موجود ہے اور جو اڑائی جا رہی ہے پتنگ کو اڑانا جو ہوتا ہے وہ ایک ورب کے طور پہ موجود ہے. Now we discuss about sentence structure, that what is the sentence structure. A sentence structure is the way a sentence is arranged grammatically, and it also depends upon the language which you are speaking or writing. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو جملے کی ساخت یا سینٹینس اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جس کہ ایک جملے کو ایک سینٹینس کو گرامر کے اصولوں کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے. گرامر کو مد نظر رکھ کے اس کو ایک ترتیب دی جاتی ہے اور اس کا انحصار اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کون سی زبان سیکھ رہے ہیں. انگلش سیکھ رہے ہیں یا اردو بول رہے ہیں یا اس کو لکھ رہے ہیں تو اس زبان کے مطابق ہی جو اس کے گرامر کے اصول ہوں گے اس کے مطابق ہی ایک سینٹینس اسٹرکچر جو ہے وہ ترتیب پائے گا. ان ٹریڈیشنل گرامر 4 types of sentence structure are: number 1 compound sentence structure, number 2 simple sentence structure, number 3 complex sentence structure, and number 4 compound complex structure. But most common of all is SVO sentence structure, which is also known as subject verb object. گرامر کے اندر سینٹینس اسٹرکچر یا جملے کی ساخت کی 4 بنیادی اقسام ہوتی ہیں جن میں سمپل سینٹینس اسٹرکچر اور دوسرے نمبر پہ کمپاؤنڈ سینٹینس اسٹرکچر ہے, تیسرے نمبر پہ کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر ہے اور چوتھے پہ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر. لیکن جو عام طور پہ جو سب سے اس میں عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے وہ SVO سینٹینس اسٹرکچر ہے جو کہ زیادہ رائج ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. SVO جو ہے وہ ایبریویشن ہے سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ کا. اور اگلے جو لیسن آنے والے جو اس سے اگلا لیسن ہے اس میں ہم سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے اینڈ وی ول نو ہاؤ وی ول فائنڈ دا سبجیکٹ اینڈ ورب اینڈ آبجیکٹ ان اے سینٹینس. اس کی ہم پریکٹس بھی کریں گے اور آئی ول ٹیل یو دا ڈیفینیشنز آف دیز آلسو. تو اس وقت کے لیے میں اجازت چاہوں گا اور دوبارہ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ آپ کے لیے شروع کیا گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک تو جو چیزیں دی گئی ہیں اس کی پریکٹس کریں. خاص طور پہ جیسے ابھی سینٹینس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو آپ 4 یا 5 سینٹینس اپنی کسی بھی بک انگلش میں سے ڈھونڈیں کہ کون سے ہیں اور ان کے اندر یہ بنیادی ریکوائرمنٹس موجود ہیں کہ ان کے اندر دونوں سبجیکٹ موجود ہیں, سبجیکٹ اور ورب موجود ہیں
اور وہ کیا ان کا کوئی مطلب بن رہا ہے، واضح مفہوم آ رہا ہے، تو تقریباً 5 سینٹینس آپ ڈھونڈیں. اسی طرح سینٹینس اسٹرکچر کو آپ دیکھیں کہ جو 5 سینٹینس اسٹرکچر ہیں یہ ہیں، اور سینٹینس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور کس طرح جملے کو وہ، تو یہ 5 یا 6 جملے آپ کم از کم اس کے لیے تیار کریں. تو اگلے لیسن میں ہم پھر مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسے ہم ان کو ارینج کرتے ہیں، اور سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ کیسے تلاش کیا جاتا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے. تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو بھی دبائیں، اور اس کو شیئر بھی کریں، اور تمام ویڈیو جو ہیں پہلے ویڈیو سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں، تاکہ اس سیریز میں پھر آپ کو انگلش گرامر کی جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ ہر لیسن کا تعلق دوسرے لیسن سے ہے، اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا previous lesson. So if you will watch it regularly and complete videos, then you will get the benefit of it. So till then, Khuda Hafiz.